السلام علیکم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ دوستو، آج جو بڑی اہم بات میں آپ کے ساتھ تجزیہ پیش کرنے لگا ہوں، آپ خود دیکھیں کہ کشمیر کی جو سازش ہے نا، اس کے اوپر سے پردہ اٹھے گا، کشمیر کی سازش سے۔ اور یہ بات اب جو جتنے عمران خان کے بیانات ہوئے ہیں یا عمل ہوئے ہیں، اس سے آپ کو میں ثابت کر کے دوں گا کہ کشمیر کے معاملے میں اس کو آپ کہہ لیں سودا ہو گیا ہے، سارا کچھ طے ہو گیا ہے۔ کیا طے ہوا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آخر تک میری ویڈیو دیکھنا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ چیز سچی لگے گی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امریکہ نے یہ طے کروا دیا ہے کہ لائن آف کنٹرول LOC کو مان لیا جائے، انٹرنیشنل بارڈر۔ ٹھیک ہے، جو آزاد کشمیر ہے وہ ہمارا، جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ انڈیا کا، اس کو مان لیا جائے، یہی اس کا حل ہے۔ اب اس حل کے اوپر سر باتیں ہوئی ہیں۔ جو پچھلی دفعہ عمران خان امریکہ کے دورے پہ گیا تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ طے ہو گئی تھیں کہ یہی کشمیر کے مسئلے کا حل ہے، اور عمران خان کو اور مودی کو یہ سمجھایا گیا پہلے ڈپلومیٹک وے سے کہ آپ اپنی نسلوں کو تباہ نہ کریں اور لائن آف کنٹرول کو، بارڈر کو ہی انٹرنیشنل بارڈر بنائیں۔ جو کشمیر تمہارے پاس ہے تمہارا، جو اس کے پاس ہے وہ اس کا۔ اچھا، جب یہ عمران خان ملاقات کر کے آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، اور یہ امریکہ نے ثالثی قبول کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، امریکہ نے ثالثی قبول کر لی ہے۔ اس میں جو تھوڑی سی جو باتیں اوپر کی ہیں نا، وہ عوام کو سمجھانے کے لیے ہیں، اصل بات اندر کی ساری کچھ طے ہے۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں کہ یہ بات جو میں آپ کو لائن آف کنٹرول والی کر رہا ہوں، یہ انڈیا کے تمام چینلز پہ یہ چل رہا ہے کہ یہی طے شدہ بات ہوگی کہ لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ بارڈر تسلیم کر لیا جائے اور جو جس کے پاس ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو جب چنانچہ ٹرمپ کے ساتھ جب پہلی ملاقات ہوئی، جو ہی پاکستان وزیر اعظم واپس آیا تو مودی نے 370 اور 35 قانون میں تبدیلی کر کے، آئین میں تبدیلی کر کے مقبوضہ کشمیر کو متنازع حیثیت ختم کر دی اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لداخ اس نے فیڈرل کو دے دیا اور باقیوں کو صوبے کا درجہ وہ دینے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا جی باقی بھارت کی طرح یہ بھی وہی علاقے ہیں، کوئی متنازع نہیں ہے۔ جبکہ متنازع جو ہے یہ خود انڈیا نے جب 1948 میں قرارداد پیش کی تھی UNO میں، تو وہاں پہ ہی طے ہوا تھا کہ یہ متنازع ہے اور یہ ریفرنڈم سے ہی اس کے مسئلے کا حل نکلے گا۔ اچھا، اب اس چیز کو دوستو کیا چیز ثابت کرتی ہے؟ 3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، 3 چیزیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہی جو کشمیر کی سازش ہم کہہ رہے ہیں اور یہی جو امریکہ نے طے کروایا ہے، اس کے اوپر ہمارے عمران خان صاحب اور مودی یہ سب متفق ہو چکے ہیں۔ اب 3 باتیں۔ جو ہی مقبوضہ کشمیر کو ختم ہوا تو عوام کھڑے ہو گئے، پاکستان کے عوام گلی کوچوں میں کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا یہ ہماری شاہ رگ ہے، خون دے دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ حکومت نے تھوڑا سا اوپر سے لیپا ٹاپ لاپی کے لیے جلسے کیے، جلوس کیے، آدھے گھنٹے کی سڑکوں پہ کھڑے ہونے کی دعوت دی، مظفر آباد میں کیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں فاروق حیدر، انہوں نے کہا تھا عمران خان کو کہ تم کب حملہ کرو گے، کشمیری تو مر رہے ہیں، ان کو 30 دن ہو گئے ہیں، 35 دن ہو گئے ہیں کرفیو کو، 40 دن ہو گئے ہیں، 50 دن ہو گئے ہیں، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانی فوج کے وہاں کی عوام انتظار کر رہی ہے، لیکن عمران خان کا پہلے دن سے کیا بیان ہے؟ اب یہ نمبر 1 بتا رہا ہوں آپ کو، 3 چیزیں بتاؤں گا، آپ خود ہی سمجھیں گے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔
عمران خان نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ مودی انڈیا اگر آزاد کشمیر پر حملہ کرے گا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یہ کہا ہے نا، کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب. دوستو، پہلی یہ میرا ثبوت ہے کہ نہ مودی نے آزاد کشمیر پہ حملہ کرنا ہے، یہ صرف اوپر سے گیدڑ بھبکیاں ہوں گی دونوں طرف سے، کیونکہ مسئلہ تو اندر طے ہو گیا ہے. نہ اس نے کیوں حملہ کرنا ہے، اس نے تو کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے اوپر حملہ کر کے اس کو کیک بنا کے کھا لی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرا کیک کھانے آئے گا. وہ کیوں آئے گا؟ اس کا تو پیٹ بھر گیا ہے. وہ آزاد کشمیر پہ کیوں حملہ کرے گا بھائی؟ اس نے کا مسئلہ حل ہو گیا، دوبارہ حملہ کیوں کرے گا؟ تو ابھی تک عمران خان کا یہی موقف ہے کہ جب انڈیا آزاد کشمیر پہ حملہ کرے گا تو میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. ٹھیک ہے. فاروق حیدر بیچارہ کشمیر کا وزیر اعظم رو رہا ہے کہ عمران خان کب تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے، لیکن وہ اس سازش میں، اس فیصلے میں شامل نہیں ہے. اس کو نہیں پتا، وہ جذبات میں آیا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا. اس نے تو اچھا جی، ایک بات یہ ثابت ہو گئی، ایک بات کہ نہ مودی نے حملہ کرنا ہے اور نہ ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، کیونکہ مودی کا مقصد حل ہو گیا. دوسری بات ثابت کرتی ہے عمران خان کی. دوسری کون سی بات ہے جی؟ عمران خان نے امریکہ جانے سے پہلے کہا ہے، کیوں کہ جو بھی لائن آف کنٹرول پہ پاکستانی جائے گا، آزاد کشمیر کے لوگ جائیں گے، ان کو میں سختی سے منع کر رہا ہوں کہ وہ بارڈر پہ نہ جائیں. وہ کشمیریوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، اور اگر وہ بارڈر پہ گئے تو وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. میں ان کو منع کر رہا ہوں، سختی سے منع کر رہا ہوں. بتائیں یہ کوئی بیان عمران خان کا بنتا تھا؟ اگر نارمل حالات ہوتے تو بنتا، بلکہ عمران خان کہتا ہاں جی ہم اعلان کرنے والے ہیں، دباؤ میں رکھتا ہے انڈیا کو، ہم اعلان کرنے والے ہیں کہ بارڈر پہ آنے والے ہیں، بارڈر پہ آنے والے ہیں. لیکن عمران خان نے کہہ دیا جو جائے گا وہ دشمنی کرے گا پاکستان کے ساتھ. دوسرا یہ ثبوت ہے کہ عمران نے جو منع کیا ہے، ایک حملہ، دوسرا یہ. اب تیسرا ثبوت جی، 19 سپٹمبر کو اقوام متحدہ میں جو ہم نے پہلے قرارداد جمع کروائی تھی وہ پیش کرنی تھی، چاہے وہ فیل ہو یا پاس ہو، وہ پیش کرنی ہوتی ہے. اور اس کی ڈیڈ لائن وہ کونسل نے دی تھی، جو وہاں کی ہیومن رائٹس کونسل ہے اقوام متحدہ کی. اس نے کہا تھا کہ یہ قرارداد پاکستان کو ہم 19 تک کی مہلت دیتے ہیں، 19 کو انہوں نے پیش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، 19 کو کوئی پاکستان کی طرف سے نہ ملیہ لودھی، نہ شاہ محمود قریشی، نہ عمران، کسی نے قرارداد پیش ہی نہیں کی، اور وہ ڈیڈ لائن گزر گئی. اب بتائیں کہ اتنا اہم مسئلہ ہو، کیا یہ ہم بھول گئے تھے؟ ہم بھول گئے تھے کہ پیش کرنی ہے کہ نہیں، چاہے فیل ہو یا پاس ہو. مطلوبہ ہم ملکوں کی تعداد حاصل نہیں کر سکے تھے، لیکن پیش تو کرنا ہوتا ہے نا قرارداد. جیسے ہم اپنے ادھر ہائی کورٹ میں کہیں بھی قرارداد پیش کرتے ہیں، وہ فیل ہو یا پاس ہو، وہ تو بعد کی بات ہوتی ہے، گنتی خفیہ طریقے سے ہوتی ہے یا اوپنلی جو بھی ہوتی ہے. تو یہ 3 ثبوت ہیں دوستو کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے لائن آف کنٹرول کو تسلیم کر لیا ہے. یہ تینوں میں نے بتا دیے. انڈیا جب حملہ کرے گا تو میں جواب دوں گا، جب کشمیر پہ کرے گا تو. نمبر 2، کوئی بندہ بارڈر پہ نہ جائے. نمبر 3، قرارداد کا جان بوجھ کے پیش نہ کرنا. اور اس دفعہ عمران خان گیا تو پھر اس نے امریکہ کو کہا ہے، اتنی بڑی تقریر کے بعد بھی، کہ مودی کے جلسے میں تقریر کے بعد بھی عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ، آپ بڑے طاقتور ملک ہیں اور آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، مودی کو کہیں کہ یہ مسئلہ حل کریں. اب دوستو یہ لائن آف کنٹرول والی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اور انڈیا یہ چاہتا ہے، پاکستان نہیں چاہتا. انڈیا پہلے سے ہی یہ چاہتا ہے کہ متنازع حیثیت ختم ہو اور موجودہ بارڈر کو انٹرنیشنل بارڈر بنا کے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے. تو دوستو یہ بڑی سازش ہے جو میں نے آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ پیش کی ہے. اب آپ دیکھیں آگے کیا ہونے والا ہے.
اور اگر آپ کو یہ تجزیہ آپ کو مناسب لگتا ہے تو آپ اس کو شیئر کمنٹس کریں. تھینک یو ویری مچ.